چھوڑو میرا ہاتھ تبریز، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نائلہ نے غصے سے تبریز کو کہا۔ تبریز جو کہ بالکل بے قابو تھا، اس نے کہا نائلہ ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نائلہ کو شادی پر ایک ایسی بات پتہ لگی تھی اور اسی بات کی وجہ سے نائلہ کا دل چل گیا تھا۔ وہ تبریز کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ تبریز نے کہا اپنا منہ بند رکھو، یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی آ جائے، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں ہنگامہ ہو۔ آخر تم مجھے بتاتی نہیں کہ کیا بات ہے؟ نائلہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس نے کہا میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ آخر ہم نے تو تمہیں سب کچھ بتایا تھا۔ تبریز نے کہا اپنا منہ بند رکھو، میں تمہیں آج رات نہیں چھوڑنے والا، تم جو مرضی کہو، مجھے پتا ہے تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو، ورنہ ہم نے تو تمہارے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا۔ یہ کہتا ہوا تبریز اس کے پاس آیا، اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگا۔ نائلہ نے ایک بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا۔ تبریز اس کے جسم پر اوڑھا ہوا سارا زیور نوچ نوچ کے اتار رہا تھا۔ اسے نائلہ پر بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اتنی خوبصورت رات تھی اور تم نے ساری کی ساری ہی برباد کر دی، صرف یہ کہہ کر کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ آخر کیسا دھوکا ہوا ہے؟ اور تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی نائلہ۔ اگر میں تمہیں پسند نہیں تھا تو تم مجھ سے شادی سے پہلے ہی کہہ دیتی، میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں نہ آتا، لیکن اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور تمہیں بیوی کے سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ آج رات تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ نائلہ نے کہا تبریز تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، مجھے شادی سے پہلے بتایا گیا تھا کہ میری شادی ایک امیر لڑکے سے ہو رہی ہے، اور جب میں تمہارے گھر پہنچی تو ایک جھونپڑی نما گھر، اور اس کمرے کی حالت تو دیکھو۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دھوکا تم نے کیا ہے یا تمہارے ماں باپ نے یا پھر میرے ماں باپ نے، مگر دھوکا تو میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اور اب میں تمہارے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاروں گی۔ مجھے ابھی طلاق دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تبریز نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، تم نے جو کرنا ہے تم کر سکتی ہو۔ اس دن نائلہ کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن نائلہ اس سب سے خوش نہیں تھی کیونکہ تبریز نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ نائلہ بہت چپ چپ رہتی تھی۔ اس نے شوہر کے سارے حقوق ادا کیے کیونکہ اب وہ مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے کی ساری ذمہ داریاں وہ نبھا رہی تھی۔ تبریز ویسے تو اس سے خوش تھا کیونکہ اس کی بیوی جو اتنی خوبصورت تھی، مگر دل ہی دل میں اسے وہ چیز کھائی جا رہی تھی کہ میں امیر نہیں ہوں۔ نائلہ ہو سکتا ہے مجھے چھوڑنے کی ڈیمانڈ کرے کیونکہ اسے تو امیر آدمی ہی چاہیے تھا۔ تبریز نے دن رات محنت کرنے کی کوشش کی اور نائلہ کی ہر خوشی پوری کرنے کی بھی کوشش کی۔ ادھر نائلہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ اپنی ڈیمانڈز کو کم کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کے اوپر اتنا برڈن پڑے۔ اسی دوران اس نے اپنی ایک دوست سے مشورہ کیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی وہ پرانی دوست تھی اور اسے جانتی تھی کہ اس کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اس کا شوہر بہت امیر ہو۔ نائلہ کی دوست اس کے ساتھ سنسیئر تھی اور اس نے اسے یہی مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے نبھانی چاہیے کیونکہ اب وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، اور وہ سب کچھ جانتی تھی کہ تبریز اس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ اب وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتی تھی۔ اس بات کا اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے شوہر کے مالی حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں گزارا خاصا مشکل تھا، ہر چیز سوچ سمجھ کر خریدنی پڑتی تھی۔ نائلہ کو ایک دن احساس ہوا کہ اس کے جوتے جو شادی کے وقت اس نے لیے تھے اس کے پاؤں میں تنگ ہونے لگے ہیں۔ شادی سے پہلے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شادی کے بعد عورت کی جسمانی تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کا سائز حمل کی وجہ سے بھی بڑھ چکا تھا، لیکن وہ شرم اور غیرت کی وجہ سے اپنے شوہر تبریز کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر تبریز روزمرہ کے اخراجات ہی بڑی مشکل سے پورے کرتا ہے۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں ڈوبی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ طلاق لے کے بھی تو کہاں جاتی، ماں باپ بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے شوہر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل میں ہی یہ ساری چیزیں چھپائے بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کا منہ دیکھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کہیں جاب کر لے تاکہ تھوڑی آمدنی اس کی بھی بن جائے اور وہ اپنے شوہر کی مدد کرے گی تو شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ زندگی اپنے معمول میں چل رہی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا دیور تھا جس سے اس کا کافی ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا۔ وہ بھی اپنے فیوچر کے لیے بہت محنت کر رہا تھا۔ آفس سے آتے جاتے وہ دیکھتا کہ اس کی بھابھی نے پھٹے پرانے جوتے پہنے ہوئے ہیں، جو کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں میں کافی تنگ ہیں۔
بھابھی یہ جوتے تو پرانے لگ رہے ہیں، کیا آپ نئے جوتے نہیں لیں گی؟ نائلہ نے مسکرا کر بات کو ٹال دیا۔ اس کا دیور یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بھابھی اسے نہیں بتانا چاہتی۔ نائلہ جو کہ اپنی قسمت کے ہاتھوں مجبور تھی، ہمیشہ ہی اپنے حالات کو دوسرے سے چھپاتی تھی۔ اس کی دوست اس کو کافی تسلی دیتی تھی۔ اکثر اس کی دوست ہی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اس کو بھی منع کر دیتی تھی۔ ایک شام اس کا دیور حمزہ خاموشی سے بازار سے ایک جوتا لے کر آیا اور اگلے دن رات کو اپنے بیگ سے نیا جوتا نکال کر اپنی بھابھی کے آگے کیا۔ وہ اپنی بھابھی کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کا تھوڑا سا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی اور بھابھی دونوں ہی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے جب نائلہ نے دیکھا کہ اس کا دیور اس کے لیے جوتا لے کر آیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن دوسری طرف اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا شوہر یہ دیکھ کر مائنڈ نہ کر جائے۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ وہ جھجک رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں دیکھو تم چھوٹے بھائی ہو، اتنے مہنگے جوتے لے کر آ گئے ہو، کوئی بھی سستے سے لے آتے تو بھی چل جاتے۔ دیکھو کل تم ان کو واپس کر دینا اور اس کی جگہ کوئی سستے جوتے لے آنا۔ دیور حمزہ مسکراتے ہوئے بولا، بھابھی کیا بات کر رہی ہیں آپ، یہ سستے ہیں، اتنے مہنگے نہیں ہیں۔ آپ بازار جائیں تو آپ کو پتہ لگے نا کہ کون سے جوتے مہنگے ہیں اور کون سے سستے۔ تبریز نے جب جوتے دیکھے تو اپنے بھائی سے پوچھا، اب میرا چھوٹا بھائی بڑا ہو گیا ہے، لگتا ہے کافی پیسے آ گئے ہیں اس کے پاس۔ نائلہ کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ امیر ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ اچھے اور مضبوط رشتے ہونے چاہیے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو امیر محسوس کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی رشتہ مخلص ہے تو پلیز اسے کبھی بھی چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ دیور حمزہ بولا، آپ لوگوں کی اینیورسری آ رہی تھی نا، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا گفٹ لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھابھی کے جوتے تھوڑے خراب لگ رہے ہیں تو چلو وہی لے لیتا ہوں۔ زیادہ امیر تو نہیں ہوں، لیکن جو اپنی طرف سے کوشش کر سکا میں وہ لے آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ تحفہ قبول کر لیں۔ تبریز اور نائلہ دونوں کی ہی آنکھیں نم تھیں۔ نائلہ نے اپنے دیور کا شکریہ ادا کیا اور وہ جوتا لے لیا۔ نائلہ نے کہا، یہ سائز تو مجھے پرفیکٹ آیا ہے۔ حمزہ نے اس پر جواب دیا، جی میں نے دیکھ لیا تھا، آپ کو وہ جوتا چھوٹا لگ رہا تھا، اس لیے میں ایک نمبر بڑا لے آیا۔ اگر ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو چینج ہو سکتا ہے۔ نائلہ نے کہا، نہیں کلر بھی بہت اچھا ہے اور جوتا بھی بہت خوبصورت ہے اور سائز تو مجھے پرفیکٹ آیا ہے۔ اس نے حمزہ کا شکریہ ادا کیا۔ بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہمیشہ جیتے رہو، اللہ تمہیں بہت ترقی دے، اپنی زندگی میں بہت آگے جاؤ۔ یہ ساری دعائیں نائلہ کے دل سے نکل رہی تھی۔ نائلہ کو اس ٹائم پر ایسے لگا تھا کہ جیسے اس کا بوجھ کسی نے بغیر کہے ہی بانٹ لیا ہو۔ نہ کسی نے اس کو مجبور کیا تھا اور نہ ہی شرمندہ، بس ایک چھوٹی سی ضرورت عزت سے پوری ہو گئی تھی۔ بعض اوقات انسان اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل چھپاتا ہے اس لیے کہ اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ ایسے میں اگر کوئی اس کی مجبوری خود ہی سمجھ جائے تو وہ رشتہ صرف رشتہ نہیں بلکہ رحمت بن سکتا ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی رشتوں کو پیسوں سے ناپنے اور تولنے کے بجائے ان کو الگ نظریے اور انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کے اندر ہی اپنے خاص رشتے مل جائیں گے اور ایک ایسی دولت ملے گی جو 1000 دولتوں سے بہتر ہوگی۔